نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نبی رحمت شفیع امت قائد الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد ہماری خوش قسمتی ہے ایک بار پھر رب ذوالجلال نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا تزکیہ نفس کے مقدس عظیم اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ آستانہ پاک پہ شہزادہ آل رسول جگر گوشہ قبلہ چند جی حضور پیر سید محمد سجاد حیدر بخاری نقشبندی زیب و زینت رونق و چمک آستانہ عالیہ حضرت کیلیاں والا شریف آپ کی معیت میں، آپ کی موجودگی میں، آپ کے زیر سایہ ہم سب کو دین اسلام کی تعلیم و تبلیغ کا موقع مل رہا ہے۔ میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا بڑا عظیم موضوع ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ آج پھر وہی زمانے کی جو عادتیں تھیں پہلے زمانہ جاہلیت کے زمانہ کی، اس کو پھر لوگوں نے دہرانا شروع کر دیا۔ بیٹی کی ولادت کو معاذ اللہ زحمت سمجھا جاتا ہے، بیٹی پیدا ہو جائے تو لوگ افسوس کے لیے آ جاتے ہیں، بلکہ بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے بیٹی پیدا ہو تو جو بھائی افسوس کے لیے نہ آئے لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ دوسری بیٹی پیدا ہوئی ہے، افسوس کے لیے فلاں بندہ نہیں آیا، 3 بیٹیاں آ گئیں فلاں کو کچھ بھی نہیں ہوا، افسوس نہیں اس نے کیا۔ اس طرح بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے، دوریاں ہو جاتی ہیں، حالانکہ یہ سارا کچھ شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ یہ جو چیز ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے بیٹیوں کو زحمت سمجھا جاتا تھا، بیٹی پیدا ہو جاتی تو لوگ اپنے آپ کو معاذ اللہ ذلیل سمجھتے۔ قرآن اس کا گواہ ہے، قرآن فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَكَظِيمًا، جب کسی کو کہا جاتا کہ تیرے ہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو اس کا چہرہ زرد ہو جاتا، غصے سے پاگل ہو جاتا، اس کی حالت غیر ہو جاتی۔ اب اگلا اس کا عمل کیا ہوتا؟ چاہتا کہ میں عزت سے رہوں، 2 ہی آپشن ہوتے، یا عزت سے رہے گا یا ذلت سے رہے گا۔ اگر چاہتا ہے عزت، زمانے میں، معاشرے میں، برادری میں، دوستوں میں، محلے میں عزت چاہتا ہے، قرآن فرماتا ہے یَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، چاہتا کہ عزت سے رہوں تو پھر بیٹی کو قتل کرنا ہوگا، بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ جو زندہ دفن کر دیتا وہ سمجھتا کہ اب میں عزت دار ہوں، اب وہ اپنے آپ کو عزت والا سمجھتا۔ اگر کوئی ایسا نہ کر سکتا، بیٹی کو قتل نہیں کر سکا، نہ اس کی برادری میں عزت،
ना महल्ले में इज्जत, ना मुआशरे में इज्जत, ना दोस्तों में उसका कोई मकाम, इस वास्ते कि इसके घर बेटी है। अरे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आज हम अपनी बेटियों से, बहनों से मोहब्बत करते हैं, इसमें कमाल हमारा नहीं है, इसमें कमाल आमिना के लाल का है। अरे आज तो माहौल ऐसा है कि बेटियों से प्यार किया जाता है। उस वक्त जब बेटियों को जिल्लत समझा जा रहा था, जब बेटियों की विलादत पे लोग परेशान हो जाते थे, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी सज्जिदा, तय्यबा, ताहिरा, फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अपनी चादर पे बिठाया। फरमाया बेटी मेरी चादर पे आके बैठ, मैं माशरे को, जमाने वालों को, कयामत तक के लोगों को बताना चाहता हूं कि बेटियां जहमत नहीं होती, अल्लाह की रहमत होती हैं। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। ये फैज है 12 रबीउल अव्वल शरीफ का। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, रब ताला ने वालिदैन को भी इज्जत दी, बहन भाइयों को भी मुकाम दिया, बेटियों को भी मर्तबा अता फरमाया। अरे जो आका अलैहिस्सलाम की आमद से पहले अंधेरा था जहालत का, हुजूर आए तो हर तरफ सवेरा ही सवेरा हो गया। इस वास्ते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा ने भी तो यूं ही कहा था ना, क्या शान है प्यारी अम्मी जान की, क्या मर्तबा है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मुहतरमा का। मकाम अबवा पे अपने प्यारे बेटे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने बिठाया, फरमाने लगी बेटा मैं जा रही हूं, मेरा जिक्र बाकी रहेगा। इस वास्ते वलदतु ताहिरा वक़द तरक्तु खैरा, मैंने खैर को छोड़ा है और तुझ जैसे तय्यब ताहिर बेटे को जन्म दिया है। हजरत अम्मी जी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा आप बयान फरमाती हैं कि मैं घर में थी, एक औरत घर में आई, दोपहर का वक़्त था, उसके साथ 2 बेटियां थीं। तो उसने मुझसे सवाल किया, खाने के लिए मांगा। फरमाती है एक खजूर थी, मैंने उसे पेश कर दी। उसने ऐसा किया कि उस खजूर को दरमियान से तोड़ा, आधी खजूर एक बच्ची को दे दी, दूसरी आधी दूसरी बच्ची को दे दी, और मजीद कोई सवाल भी नहीं किया, उठ के चली गई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजीब मामला देखा है, खुद भी भूखी थी, उसने खुद नहीं खाया, बेटियों को खिला दिया है, अजीब मामला देखा, उठ के चली गई है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमले इरशाद फरमाए और कयामत तक के अपने गुलामों को ठंडे फरमा दिए। फरमाया ए आयशा, रब ताला जिसको बेटियों से आजमाता है, जिसको बेटियां अता फरमाता है, तो क्या होता है, वो आगे बेटियों से प्यार करे। फ़अहसना इलैहिन्ना फ़अद्दबहुन्ना व रहमहुन्ना, उसने बेटियों से कोई ये तमीज नहीं की कि बेटों को अलग खाना दिया, बेटियों को अलग दिया, बेटों के लिए भी वही कपड़े, बेटियों के लिए भी, और बेटों के एक जैसा सबको खिलाया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुन्ना लहू सितरम मिनन नार, यही बेटियां कयामत के दिन बाप के लिए जहन्नुम के आगे पर्दा बन जाएंगी। अगर कहीं ऐसा हुआ, अमल की खराबी हुई, बाप को फरिश्ते ले जा रहे हैं जहन्नुम की तरफ, और बेटियां आ जाएंगी, रोक लेंगी, पूछेंगी कहां लेके जा रहे हो, जहन्नुम की तरफ। कहेंगी नहीं, जहन्नुम की तरफ इसको नहीं, जन्नत में भेजना है। फरिश्ते अल्लाह से अर्ज करेंगे, फरिश्ते अल्लाह से अर्ज करेंगे या अल्लाह ये लड़कियां आ गई हैं। अल्लाह फरमाएगा ये बेटियां हैं इसकी, अब फैसला बदल दो, फैसला था जहन्नुम का, लेकिन अब फैसला बदलो, जो बेटियां कहती हैं उस पे अमल कर जाओ। फरमाया बेटियों से बेजार मत होना, बेटियों की आमद पे नाराज मत होना, जिस पर अल्लाह राजी होता है उसको बेटी जरूर अता फरमाता है।
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، پیارے آقا نے مقام بھی دیا، اور پھر جب اذیت پہنچائی گئی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور قبلہ نے میری توجہ دلائی اس طرف، تو جب اوجڑی پھینکی گئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ صاف بھی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ نے آ کے کی تھی اور عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کچھ ارشاد فرما دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولا اپنی بیٹی کے کہنے پہ، یا اللہ یہ تنگ کر رہے ہیں، یہ میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، انہیں سنبھال لے۔ راوی بیان کرتے ہیں جو اس موقع پہ تنگ کرنے والے تھے نا، جنہوں نے اوجڑی پھینکی تھی، احد کے میدان میں بلکہ بدر کے میدان میں سب کی لاشیں نظر آئیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے، ٹائم میرے کو بالکل مختصر ہے، حدیثیں بہت ساری ہیں اور بہت پیاری ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین، جس کو اللہ تعالیٰ دو بیٹیاں عطا کرتا ہے، دو بیٹیوں کی ولادت پہ لوگ تو آج صف ماتم بچھا لیتے ہیں، یہ کیا ہو گیا جی، بیٹی آ گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے ہاں بیٹی آتی ہے نا، اللہ بھیجتا ہے فرشتوں کو، اے فرشتوں جا کے میرے بندے کو مبارک بھی دو اور اس بندے کی مدد بھی کرو۔ اچھا، پیارے آقا فرماتے ہیں جس کے پاس دو بیٹیاں آئی، اس نے آگے وہی اچھا سلوک کیا، فَأَدَّبَهُنَّ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ وَرَحِمَهُنَّ، ان پہ رحم کیا، اچھا سلوک کیا، اچھی تعلیم دی، اچھے کپڑے دیے، اچھا کھانا دیا۔ جملے بڑے عظیم ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بندے سے پیار، خدا کی قسم جو کلمہ کو مسلمان یہ سنتا ہے تو سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ فرمایا جاء یوم القیامہ انا وہوا ہاکذا، یوں پیارے آقا نے دو انگلیاں جوڑی، ارشاد فرمایا جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، جس نے اپنی دو بیٹیوں سے پیار کیا، قیامت کے دن رب تعالیٰ اس طرح اسے میرا قرب عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث سنو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عال ثلاث بنات، جس کو اللہ تین بیٹیاں دیتا ہے، تین بیٹیاں او مثلہن من الاخوات، تین بیٹیاں یا تین بہنیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے والد صاحب کے وصال کے بعد بہنوں کی ذمہ داری بھائیوں پہ آ جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ تین بیٹیاں دیتا ہے یا تین بہنوں کی ذمہ داری دیتا ہے، جملے وہی ہیں پہلی حدیثوں والے کہ اس نے آگے فرق نہیں کیا بیٹوں اور بیٹیوں میں، اس نے انہیں محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ سوچیں کہ کاش ہمارا بھی مقام بیٹوں والا ہوتا، یہ انہوں نے سوچا نہیں، یا اچھا اس طرح سلوک کیا کہ تعلیم بھی اچھی دی، کھانا بھی اچھا دیا، کپڑا بھی اچھا دیا، یہاں تک کہ ان کی شادیاں ہو گئیں، شادیوں تک اس نے کفالت کی اور ان کی اچھی پرورش کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوجب اللہ لہ الجنہ، جس نے تین بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، رب تعالیٰ اس پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ کیا شان ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے۔ ارے یہی بہنیں تھیں، یہی بیٹیاں تھیں جو زندہ دفن ہو رہی تھیں، جن کو قتل کیا جا رہا تھا، جن کو ذلت کا نشان سمجھا جا رہا تھا، آج وہی بیٹیاں ہیں کہ جن کا ایک مقام ہے، معاشرے میں عزت ہے۔ یہ عزت کہاں سے ملی؟ آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت عطا فرمائی۔ وقت بالکل مختصر، میں تیزی سے پڑھ رہا ہوں، ایک اور حدیث سنو۔ نبی رحمت شفیع امت قائد الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی افضل الصدقہ، صحابہ کیا خبر نہ دوں سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ یہ ہے مسئلہ بھی حضور بتاتے ہیں اور بہت ساروں کو سبق بھی ارشاد فرما دیتے ہیں۔ دیکھو اگر حضور
ایسے ہی فرما دیتے کہ یہ سب سے افضل صدقہ ہے. تو صحابہ تو عمل کرنے والے تھے, محبت سے سننے والے تھے, لیکن خطیب کو خطبہ دینے کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا. پہلے جھنجھوڑا, پہلے پوچھا, پہلے متوجہ کیا. الا ادلکم, کیا بتاؤں نا, کیا خبر نہ دوں سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی بلا, کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ضرور ارشاد فرمائیں. صحابہ کی تو یہ تڑپ ہوتی تھی کہ حضور ارشاد فرمائیں, ہم عمل شروع کر دیں. سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابنتک مردودۃ الیک, تیری وہ بیٹی جس کو رد کر دیا گیا, جس کو طلاق ہو گئی, جس کو واپس بھیج دیا گیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے منہ میں ایک لقمہ دینا یہ سب سے افضل صدقہ ہے. فرمایا جس کو رد کر دیا گیا, جس کو طلاق ہو گئی, اگرچہ بڑا بوجھ ہے, بڑی آزمائش ہے, لیکن آزمائش کے ساتھ جب انعام سنیں گے تو ڈھارس بن جائے گی, سکون مل جائے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا ماحول میں چلتا ہے, اگر تمہاری کسی بیٹی کو رد کر دیا گیا, طلاق ہو گئی, فرمایا اسے کھانا کھلانا بوجھ مت سمجھنا. عام جو روٹین وائز چلتا ہے گھر میں کھانا, وہ کھانا تم نے کھلایا, ہر لقمے کے بدلے رب تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں سب سے بڑا صدقہ لکھ دیتا ہے. ارے اس پر یہ ضرورت ہے کہ اولاد جب اللہ دیتا ہے, والدین کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, ان کی تربیت, ان کی تعلیم, اس لحاظ سے ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. بچے موبائل پہ, انٹرنیٹ پہ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا چل رہا ہے, والدین بے خبر ہیں. جو والدین اولاد کی ان حرکتوں سے بے خبر ہیں, یاد رکھنا یہ بچے ہوئے نہیں ہیں, قیامت کے دن ان سے پوچھ گچھ ہوگی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ان سے پیار بھی کرو, لیکن باپ کے لیے لازم ہے کہ اپنا ڈنڈا, اپنا عصا گھر میں لٹکا کے رکھے. بچوں کو پتا ہو کہ باپ پیار بھی بڑا کرتا ہے, اگر کوئی گڑبڑ کی تو یہ سزا بھی سخت دے گا. فرمایا جب اللہ اولاد دیتا ہے, بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں, ان کی تربیت اچھی کرنا, ان کو تعلیم اچھا دینا, یہ ذمہ داری ہے والدین کی. ایک حدیث سناتا ہوں, اس کے بعد وقت میرا مکمل ہو چکا ہے. آج ہم جب بازار جاتے ہیں نا تو اپنے بچوں کے لیے تحفے لاتے ہیں. ہم اپنے دوستوں سے کالے کر کے پوچھتے ہیں کہ یار بازار آیا ہوا تھا, اپنے بچے کے لیے تحفہ لے کے جانا ہے, کوئی چیز, کوئی کھلونا لے کے جانا ہے, مشورہ دو کیا لوں. بیرون ملک سے لوگ آتے ہیں, یہاں جب شہروں کا رخ کرتے ہیں تو یہ ڈھونڈ کر اچھی سی اچھی چیز, کوشش ہوتی ہے کہ جو میں اپنے بچے کے لیے لے کے جاؤں نا, ایسی چیزیں دوسرے بچوں کے پاس کم ہوں, دوسرے بچے رشک کریں, سب سے اچھی چیزیں میرے بچے کے پاس ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہتے ہو بچوں کے لیے تحفے اچھے لانا, تلاش کرنا, تو ایک تحفہ میں بھی بتاتا ہوں. ہم دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ محبت والا ہے, اچھی چیز بتائے گا, وہ جو بتاتا ہے ہم لے کے جاتے ہیں بچے کی خوشی کے لیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تحفہ میں بتاتا ہوں جو تم نے اپنی اولاد کو ضرور دینا ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا من آداب حسن, اچھا اخلاق, ادب, احترام, تمیز, یہ اپنے بچوں کو لازمی سکھانی ہے. بے ادبی پر انہیں ڈانٹنا ہے. ادب, احترام, تمیز, اچھا اخلاق. فرمایا جس کے پاس چلا گیا, جس نے بچے کو دے دیا, وہ اس نے میرے حکم پہ عمل کر لیا. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنے بچے کو کوئی ایک اچھی چیز بتا دی, اچھی بات بتا دی, مثلا بڑے آ جائیں تو کھڑے ہونا ہوتا ہے, پانی دائیں ہاتھ سے پیتے ہیں, کھانا بیٹھ کے کھاتے ہیں,
یا اس طرح کسی سے السلام علیکم کرنے کا طریقہ بتایا کہ یہ بڑے ہیں کس طرح سلام لینا ہے، کوئی ایک اچھی چیز بتا دی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے بچے کو اچھی بات بتائی اس بات کے بدلے بھی رب تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں صدقے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ دعا کر رہا ہوں رب ذوالجلال جل وعلا میرے قبلہ پیر جی حضور توجہ دلا رہے ہیں اور آپ مہربانی فرما رہے ہیں، یہ احادیث یہاں ہوتی ہیں، یہاں درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، یہاں قصے کہانیاں نہیں ہوتی، آپ تشریف لاتے ہیں تو ایک ذمہ داری ہماری ہے، اس کے بعد ذمہ داری آپ کی بھی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس جگہ پہ بیٹھ کے قصے کہانیاں نہ سنائیں، ہم لیلا مجنوں کی داستان نہ پڑھیں، ہم قرآن پڑھیں، حدیث مصطفیٰ پڑھیں۔ آپ پہ لازم ہے کہ جب یہاں سے سن کے جانا ہے نا تو اس کی آگے تبلیغ کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو یہ احادیث سنانی ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ ان کو شیئر کرنا ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے جہاں لوگ بھنگڑا اور ڈانس اور کیا خرافات شیئر کرتے ہیں، تو ہم مسلمانوں کے لیے، اہل سنت و جماعت کے عظیم نوجوانوں کے لیے لازم ہے کہ قرآن و سنت کے اس سبق کو آگے شیئر کیا جائے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ جس نے میری ایک حدیث کو سنا، عمل کیا، آگے پھیلایا، اس کے لیے دعا دی، اللہ اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے۔ دعا کر رہا ہوں اللہ اس گلشن کو سدا آباد رکھے، سلسلہ ہمیشہ قائم رکھے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب